فرض کریں کہ ملک کو اچانک کسی ہنگامی صورتحال کا سامنا ہے اور پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہو رہا۔ حکومت کو فوری طور پر ایک نئے قانون کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ کیا سب کچھ رک جاتا ہے؟ یہیں پر پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 9 سامنے آتا ہے، ایک ایسا اختیار جو صدر مملکت کو ایک عارضی قانون یعنی آرڈیننس جاری کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ آج ہم اسی آرٹیکل کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے سامنے اس کا متن موجود ہے اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ اختیار دراصل ہے کیا، اس کی حدود کیا ہیں اور یہ انتظامیہ اور پارلیمنٹ کے اختیارات میں توازن کیسے قائم کرتا ہے۔ یہ صرف ایک قانونی شق نہیں بلکہ یہ جمہوری نظام میں ایک بہت اہم اور نازک توازن کی کہانی ہے۔ بالکل، اور یہ کہانی صرف پاکستان کی نہیں ہے۔ دیکھیں، دنیا بھر کے پارلیمانی نظاموں میں یہ کشمکش رہتی ہے کہ ہنگامی حالات میں حکومت کو کتنی تیزی سے کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے اور ساتھ ہی عوامی نمائندوں کی نگرانی کو کیسے یقینی بنایا جائے۔ تو آرٹیکل 89 اسی کشمکش کا ایک آئینی حل پیش کرنے کی کوشش ہے، ایک ایسا راستہ جو فوری عمل کی اجازت تو دیتا ہے لیکن ساتھ ہی اس پر کڑی شرائط بھی لگاتا ہے۔ تو آئیے اس کی پہلی اور سب سے بنیادی شرط سے شروع کرتے ہیں۔ آرڈیننس جاری ہی کب ہو سکتا ہے؟ متن بالکل واضح ہے کہ صدر یہ اختیار صرف تب استعمال کر سکتا ہے جب قومی اسمبلی یا سینٹ کا اجلاس نہ ہو رہا ہو۔ یہ تو سیدھی سی بات لگتی ہے۔ جی، یہ پہلی شرط ہے، لیکن اس کے فوراً بعد ایک زیادہ پیچیدہ اور آپ کہہ لیں دلچسپ شرط آتی ہے۔ آئین کہتا ہے کہ صدر کا اس بات پر مطمئن ہونا ضروری ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں جو فوری کارروائی کو ناگزیر بناتے ہیں۔ اب یہ لفظ مطمئن بہت اہم ہے۔ یہ کوئی ذاتی پسند یا ناپسند کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے۔ اس مطمئن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا صدر بس یہ کہہ سکتا ہے کہ میں مطمئن ہوں اور بات ختم، یا اس کی کوئی ٹھوس بنیاد ہونی چاہیے؟ یہی تو اس شک کا سب سے زیادہ زیر بحث نقطہ ہے۔ دیکھیں، قانونی ماہرین میں اس پر ایک طویل بحث موجود ہے۔ ایک نظریہ تو یہ ہے کہ یہ صدر کی مکمل صوابدید ہے اور عدالتیں اس میں مداخلت نہیں کر سکتیں۔ اچھا۔ لیکن دوسری طرف پاکستان کی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں میں یہ واضح کیا ہے کہ اس اختیار کو بدنیتی سے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ آرڈیننس جاری کرنے کی کوئی حقیقی اور فوری ضرورت نہیں تھی بلکہ مقصد صرف پارلیمانی بحث سے بچنا تھا، تو عدالتیں اس پر سوال اٹھا سکتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی نازک لکیر ہے۔ تو مطلب یہ خالی چیک نہیں ہے۔ اچھا، جب یہ تمام شرائط پوری ہو جائیں اور آرڈیننس جاری ہو جائے تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ متن کہتا ہے کہ اس کی وہی حیثیت اور اثر ہوگا جو مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کے ایکٹ کا ہوتا ہے۔ یہ تو بہت طاقتور بات لگتی ہے کہ ایک صدارتی حکم نامہ پارلیمنٹ کے بنائے قانون کے برابر ہے۔ طاقتور ضرور ہے، لیکن اس کی طاقت مشروط اور عارضی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کو ایک دریا پار کرنا ہے لیکن پل ٹوٹا ہوا ہے۔ ایک عارضی پل بنا دیا جاتا ہے۔ وہ آپ کو دریا پار تو کروا دے گا، لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ عارضی ہے اور اسے جلد ہی مستقل حل سے بدلنا ہوگا۔ صحیح۔ آرڈیننس بھی بالکل اسی عارضی پل کی طرح ہے۔ اس پر آئین کی وہی پابندیاں لاگو ہوتی ہیں جو پارلیمنٹ کے قانون پر ہوتی ہیں، یعنی یہ بنیادی حقوق کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی قانونی حیثیت برابر ہے، لیکن اس کا جواز اور زندگی بہت محدود ہے۔ اور اسی محدود زندگی کی بات کرتے ہیں۔ یہاں سے معاملہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسے ہی آرڈیننس جاری ہوتا ہے ایک گھڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آرٹیکل 89 کہتا ہے کہ آرڈیننس 120 دن کے بعد خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہ تو ایک طرح سے اس پر لگی ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ بالکل، اور یہ 120 دن کی میعاد اس پورے نظام کی روح ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کوئی بھی حکومت صدارتی حکم ناموں کے ذریعے مستقل طور پر حکمرانی نہ کر سکے۔ یعنی قانون کو بالآخر منتخب نمائندوں کے سامنے آنا ہی پڑتا ہے۔ جی، اور یہ بھی اہم ہے کہ پارلیمنٹ 120 دن کا انتظار کرنے پر مجبور نہیں ہے۔ اگر قومی اسمبلی چاہے تو اس سے بہت پہلے بھی ایک قرارداد کے ذریعے آرڈیننس کو نامنظور کر سکتی ہے، جس کے بعد وہ فوراً ختم ہو جائے گا۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں ایک توسیع کی گنجائش بھی ہے۔ مت میں ذکر ہے کہ کوئی بھی ایوان یعنی قومی اسمبلی یا سینٹ اس میں مزید 120 دن کی توثیقی قرارداد منظور کر سکتا ہے۔ اب تو یہ 240 دن بن گئے، جو تقریباً 8 مہینے ہیں۔
یہ تو ایک بہت طویل عرصہ ہے۔ آپ کا نقطہ بہت اہم ہے۔ 240 دن واقعی ایک لمبا عرصہ ہے، اور یہاں اس اختیار کے غلط استعمال کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک حکومت جس کے پاس پارلیمنٹ میں اکثریت ہو، وہ کسی متنازع قانون پر فوری بحث سے بچنے کے لیے اس توسیع کا استعمال کر سکتی ہے۔ لیکن آئین نے اس پر بھی ایک حد لگائی ہے۔ متن میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ توسیع صرف ایک بار کی جا سکتی ہے، اس کے بعد کوئی راستہ نہیں۔ 240 دن کے بعد آرڈیننس کو ہر حال میں ختم ہونا ہے اگر اسے باقاعدہ قانون نہیں بنایا جاتا۔ یہ ایک حتمی ڈیڈ لائن ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک نظام ہے جس میں لچک بھی ہے اور سخت حدود بھی۔ اب آتے ہیں اس عمل کی طرف کہ جب آرڈیننس پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے، کیا ہر آرڈیننس کا سفر ایک جیسا ہوتا ہے یا اس میں بھی کوئی فرق ہے؟ مثلاً اگر کوئی ٹیکس سے متعلق آرڈیننس ہو اور کوئی دوسرا کسی اور معاملے پر؟ بہت اچھا سوال ہے۔ آئین یہاں ایک بہت واضح اور اہم فرق کرتا ہے۔ تمام آرڈیننس کے لیے قانون سازی کا راستہ ایک جیسا نہیں ہے۔ اس کا انحصار آرڈیننس کے موضوع پر ہے۔ اگر آرڈیننس مالیاتی امور سے متعلق ہے، جسے آئین کی زبان میں منی بل کہا جاتا ہے، تو اسے صرف قومی اسمبلی کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف قومی اسمبلی کے سامنے کیوں؟ سینٹ کو اس عمل سے باہر کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کا تعلق پارلیمانی جمہوریت کی ایک بنیادی اصول سے ہے، جسے اکثر پاور آف دا پرس کہا جاتا ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ چونکہ قومی اسمبلی کے اراکین براہ راست عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آتے ہیں، اس لیے عوام کے پیسے یعنی ٹیکس لگانے اور خرچ کرنے کا حتمی اختیار بھی انہی کے پاس ہونا چاہیے۔ اچھا۔ سینٹ جو صوبوں کی نمائندگی کرتا ہے، مالیاتی بلوں پر بحث تو کر سکتا ہے، تجاویز دے سکتا ہے، لیکن اسے مسترد نہیں کر سکتا۔ یہ نظام صرف پاکستان میں نہیں بلکہ برطانیہ، بھارت، کینیڈا جیسے کئی ممالک میں رائج ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ تو مالیاتی معاملات پر قومی اسمبلی کو فیصلہ کن اختیار حاصل ہے، اور باقی تمام قسم کے آرڈیننس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ دیگر تمام معاملات کے لیے آرڈیننس کو دونوں ایوانوں قومی اسمبلی اور سینٹ کے سامنے پیش کرنا لازمی ہے، اور یہاں سینٹ کا کردار بہت طاقتور ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک ایوان بھی اس کے خلاف نامنظوری کی قرارداد منظور کر لے تو آرڈیننس اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ جی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیر مالیاتی قانون سازی میں وفاق کی تمام اکائیوں کی نمائندگی جو سینٹ کرتا ہے کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ صحیح۔ تو اب ہم آخری اور شاید سب سے اہم مرحلے پر آتے ہیں۔ آرڈیننس پارلیمنٹ میں پیش ہو گیا۔ متن کی شق 3 میں کہا گیا ہے کہ اسے ایوان میں پیش کردہ ایک بل تصور کیا جائے گا۔ یہ ایک سادہ سا جملہ لگتا ہے، لیکن عملی طور پر اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس پر صرف ہاں یا نہ میں ووٹ ہوتا ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا عمل ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ایک عارضی انتظامی حکم نامہ واپس جمہوری عمل میں داخل ہوتا ہے۔ بل تصور کیے جانے کا مطلب ہے کہ اب اس آرڈیننس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو کسی بھی عام قانون کے مسودے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس پر عام بحث ہوگی، اسے مزید غور و خوض کے لیے متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھیجا جا سکتا ہے۔ کمیٹی اس میں ترامیم تجویز کر سکتی ہے اور پھر ایوان میں اس پر شکوار بحث اور ووٹنگ ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آرڈیننس صدر نے جاری کیا تھا، پارلیمنٹ اسے بحث کے بعد بالکل تبدیل کر سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو قانون آخر میں منظور ہو وہ اصل آرڈیننس سے بہت مختلف ہو۔ بالکل، اور یہی پارلیمانی بالادستی کا ثبوت ہے۔ پارلیمنٹ اس میں چھوٹی بڑی تبدیلیاں کر سکتی ہے، کچھ شقوں کو نکال سکتی ہے یا نئی شامل کر سکتی ہے۔ انتظامیہ کو فوری قانون سازی کے لیے ایک فاسٹ ٹریک تو مل جاتا ہے، لیکن قانون کی حتمی شکل کیا ہوگی اس کا فیصلہ عوامی نمائندے ہی کرتے ہیں۔ صحیح۔ یہ ایک عارضی اقدام کو مستقل اور جمہوری قانون میں بدلنے کا مکمل پارلیمنٹری طریقہ ہے۔ اور یقیناً جیسا کہ متن میں لکھا ہے، صدر کسی بھی وقت اسے واپس لے سکتا ہے۔ گویا حکومت کے پاس ایک انڈو بٹن بھی موجود ہے، شاید اس صورت میں کہ اگر پارلیمنٹ میں اس پر ایسی تبدیلیاں کی جا رہی ہوں جو حکومت کو منظور نہ ہوں۔ جی ایک اہم نکتہ ہے۔ اگر حکومت کو لگے کہ بل اس کی اصل روح کے خلاف جا رہا ہے تو وہ اسے قانون بننے سے پہلے ہی واپس لے سکتی ہے۔ اس سے پورے عمل میں انتظامیہ کو ایک حد تک کنٹرول حاصل رہتا ہے۔
تو اگر ہم اس ساری بحث کو سمیٹیں تو آرٹیکل 89 صدر کو ہنگامی حالات میں قانون سازی کا ایک غیر معمولی لیکن عارضی اختیار دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا ٹول ہے جو حکومت کو فوری رد عمل کی صلاحیت دیتا ہے جب پارلیمنٹ موجود نہ ہو۔ بالکل، لیکن یہ ایک ایسا اختیار ہے جسے ہر قدم پر آئینی جانچ اور توازن کے اصولوں میں جکڑا گیا ہے۔ پہلی شرط کہ پارلیمنٹ کا اجلاس نہ ہو رہا ہو، دوسری یہ کہ فوری ضرورت کا ٹھوس جواز ہو، پھر 120 دن کی سخت میعاد جس میں صرف ایک بار توسیع ہو سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اسے لازمی طور پر پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرنے کی شرط، جہاں منتخب نمائندوں کو حتمی اختیار حاصل ہے کہ وہ اسے مسترد کر دیں یا اس میں ترمیم کریں یا پھر اسے باقاعدہ قانون بنا دیں۔ یہ غیر معمولی حالات کے لیے ایک آئینی ذریعہ ہے، نہ کہ معمول کے قانون سازی کے عمل کا متبادل۔ یہ ہمیں ایک آخری سوچ کی طرف لاتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے اس پوری گفتگو میں دیکھا کہ آئین نے آرڈیننس کو ایک استثنائی ٹول کے طور پر بنایا ہے، لیکن اگر کوئی حکومت اس استثناء کو معمول بنا لے اور پارلیمانی بحث سے بچنے کے لیے بار بار آرڈیننس کا سہارا لے تو یہ عمل جمہوریت کی صحت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ آئین صدر کے مطمئن ہونے کی بات کرتا ہے، لیکن شاید اصل سوال یہ ہے کہ عوام اس طرز حکمرانی سے کتنے مطمئن ہیں؟ آئین تو ایک فریم ورک دیتا ہے، لیکن اس کا حقیقی نفاذ اور روح کا انحصار سیاسی کلچر اور جمہوری روایات پر ہوتا ہے۔ یہ سوال کہ آرڈیننس کا بار بار استعمال ایک مؤثر حکومت کی نشانی ہے یا ایک کمزور پارلیمنٹ کی، اس کا جواب آئین کے متن میں نہیں بلکہ ملک کے سیاسی عمل میں تلاش کرنا پڑتا ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.